میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج میں جس موضوع پر اور جس ٹاپک پر میں آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بہت ہی اہم ہے۔ وہ روزمرہ کے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے، معاشرے میں دیکھا گیا ہے خاص کر کے نوجوانوں کو کہ ناپاک ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ہم ناپاک ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پاک ہوتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہ ہم پاک ہیں وہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس میں جو عبادات ہیں اس میں ہم تساہلی برتتے ہیں، پھر اس کو کرتے نہیں ہیں، اس کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کا تعلق ناپاکی اور غیر ناپاکی سے ہے، تو اس کو جاننا ضروری ہے کہ آدمی کن چیزوں سے ناپاک ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، ناپاک کا مطلب یہ ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تو غسل واجب ہونے کے لیے 6 چیزیں ہیں، 6 چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے منی، یعنی جب ایک میاں بیوی اپنے شوہر سے جب ملتا ہے، دونوں ملتے ہیں آپس میں، تو اس وقت جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں اس میں جب آدمی ملاقات کرنے کی وجہ سے پھر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب میاں بیوی آپس میں مل جائے تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ ملنے کے بعد اگر وہ چیز ہو گئی ہے، اس کے اندر وہ داخل کر لیا ہے وہ چیزیں، تو پھر اس کے بعد وہ چاہے انزال ہو یا نہ ہو غسل ضروری ہوتا ہے۔ اور رہی بات منی، آدمی کو کئی طرح سے آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بیدار ہے، تو بیداری کی حالت میں اگر منی آتی ہے تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ شہوت کے ساتھ، دوسرا یہ کہ غیر شہوت، یعنی شہوت نہیں ہے۔ اگر منی بیداری کی حالت میں، یعنی وہ سو نہیں رہا ہے، جگ رہا ہے، اس حالت میں اگر وہ منی اس سے آیا ہے، شہوت کے ساتھ آئی منی، تو پھر اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اور اگر شہوت کے ساتھ نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا، اس کو بیماری سمجھا جائے گا۔ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ غسل اس پر واجب نہیں ہوگا، منی آ جاتی ہے لیکن اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت نیند کی ہوتی ہے کہ نیند کی حالت میں آدمی خواب دیکھتا ہے، خواب دیکھنے کی وجہ سے جو ہے اس کو منی آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں اب شہوت ہو یا نہ ہو لیکن اس کو غسل اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا اب شہوت کا وہاں پر اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ اٹھے گا تو اب یہ دیکھے گا کہ وہ منی کے اثرات دکھ رہے ہیں تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اور اگر منی وغیرہ نہیں ہے اس کے جسم پر لگا ہوا، کپڑوں پر لگا ہوا، تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز میں جو پہلے بیان کر چکا، دوسری چیز یہ ہے کہ اعلی تناسل کو اپنی عورت کے نہانی میں داخل کرے تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا اس صورت میں غسل کرنا ضروری ہے، اور بغیر غسل کیے ہوئے انسان عبادت کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے وہ ہے جس کو متعدد علماء نے لکھا ہے اور اس کو کہا ہے کہ جب آدمی مسلمان ہو جائے، کوئی کافر ہے وہ مسلم ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس پر غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ تو یہ تیسری چیز ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ چوتھی چیز موت کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو اب زندوں کے اوپر، جو آدمی زندہ ہے ان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو غسل دے، کیونکہ غسل دینا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی بھی غسل نہیں دیتا ہے تو اس کا گناہ زندوں پر ہوگا۔ اس لیے مردے کو غسل دینا، جس کی موت ہو گئی ہے اس کو غسل دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ ہاں، اس میں ایک چیز الگ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جنگ کے اندر، معرکہ کے اندر کوئی آدمی شہید ہو جائے تو اس کو پھر غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسی کپڑے میں جو اس کو دفنا دیا جائے۔ یہ چوتھی صورت ہے جس میں غسل واجب ہوتا ہے۔ پانچویں اور چھٹی صورت عورتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر عورت کو حیض آیا، حیض یعنی لڑکی کو جو حیض آتا ہے، اس میں اگر حیض سے عورت پاک ہو گئی اور حیض کی مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اگر ان صورتوں میں اگر اس کو آتا ہے، حیض آ جاتا ہے، پھر حیض سے وہ پاک ہو جاتی ہے، تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ غسل نہیں کرے گی، جب تک وہ نمازوں کو یا دیگر عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتی ہے۔ اس لیے حیض سے جب بھی پاک ہو تو وہ غسل اس پر ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نفاس ہے، یعنی نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی ولادت پہ جو خون عورتوں کو آتا ہے اس کو نفاس کا خون بولا جاتا ہے۔ لہذا اس پر بھی عورتوں کے اوپر ضروری ہے کہ غسل کرے، اور اگر غسل نہیں کیا تو ایسی صورت میں وہ کسی بھی عبادت کو انجام نہیں دے سکتی ہے۔ لہذا جب عورت حیض اور نفاس ان دونوں سے پاک ہو جائے
تو اس پر غسل کرنا ضروری ہے. اور اس میں جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حیض اور نفاس سے پاک ہو جاؤ تو غسل کرو اور نماز پڑھو. اور قرآن کی آیت یہ ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ کہ جب تم یعنی حیض اور نفاس سے پاک ہو جاؤ تو غسل کرو، یعنی غسل کر کے پاکی حاصل کرو. لہذا یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے. اور رہی بات اور دیگر ناپاکی کی، جیسے ہم چل رہے ہیں یا دیگر ناپاکی لگ جائے، مثال کے طور پر کوئی دوسری گندگی لگ گئی، جانوروں کے جو گندگی ہوتے ہیں وہ لگ گیا، کیچڑ وغیرہ ہے یہ سب کہیں پہ نالی وغیرہ کے وہ سب، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک مقدار ہے. مقدار کیا ہے کہ اگر 1 درہم سے کم ہے تو وہ معاف ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 1 درہم سے کم ہے تو وہ معاف ہے، اور اگر 1 درہم ہے یا 1 درہم سے زیادہ ہے تو اب اس کو اس جگہ کو دھونا ضروری ہے. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو گندگی لگتی ہے اس سے جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس سے محض جس جگہ پہ گندگی لگی ہے وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے، جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو آپ کے دامن میں لگ گیا یا آپ کے کپڑوں میں لگ گیا تو آپ کا کپڑا صرف ناپاک ہے. اگر بدن میں ناپاکی لگ گئی تو بدن آپ کا ناپاک ہے، کپڑا پاک ہے. تو جس جگہ پہ بھی لگے ناپاکی وہ جو دوسری ناپاکی ہے منی اور دیگر چیزوں کے علاوہ جو 6 چیزیں میں نے بیان کی اس کے علاوہ، تو آدمی کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب تک اس کو اگر 1 درہم سے کم ہے تو اس میں نماز ادا کرے گا تو نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن اگر 1 درہم ہے یا 1 درہم سے زیادہ ہے تو پھر اس کو ضروری ہے کہ دھوئے. ہاں لیکن دھونے میں بس اس جگہ کو دھو لے جہاں پہ وہ ناپاکی لگی ہے، بس اس جگہ کو دھو لے، بس بات ختم. اور اس کے بعد وہ نماز ادا کر سکتا ہے. ہاں اگر وہ ناپاکی لگی ہوئی ہے اور ناپاکی لگنے کی صورت میں وہ نماز ادا کر لیا، پھر اس کو بعد میں پتہ چلا، لہذا اب وہ پھر سے نماز کو دہرائے، کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت ہے، کیونکہ وہ جگہ ناپاک ہے. ظاہر سی بات ہے بدن اور کپڑا دونوں کا نماز کی صورت میں پاک ہونا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے. لہذا اگر کوئی ایسی گندگی جو باہر کی گندگی ہے، جیسے جانوروں کے گندگی ہے، وہ لگ جائے تو ایسی صورت میں وہ جگہ جہاں پر لگی ہے وہ ناپاک ہوگا، نہ کہ پورے بدن. لہذا یہ مسائل ایسے ہیں کہ آدمی نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے پانی سے پیشاب نہیں کیا اس لیے ناپاک ہے. پانی سے پیشاب نہ کرنے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتا آدمی، اس سے ناپاک نہیں ہوتا ہے. ہاں بلکہ اتنا ہے کہ اگر اس جگہ پہ یا کپڑے پہ آپ کی پیشاب کی چھینٹ لگی ہے تو اس جگہ کو دھوئیے. آپ کا بدن یا کپڑا پورا ناپاک نہیں ہوا، بلکہ آپ نے بغیر پانی کے پیشاب کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے دو قطرہ آپ کا لگا ہوگا، نہیں بھی لگا تو اگر لگ گیا ہے تو اس جگہ کو دھو لیجئے، بس سمجھیے آپ وہ جگہ آپ کی پاک ہے. اور اگر اسی میں نماز آپ نے پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. رہی بات غسل واجب ہونے کی، تو غسل واجب نہیں ہوگا. غسل صرف انہی 6 چیزوں سے واجب ہوتا ہے جس کو میں نے بیان کیا. پہلی چیز منی کا اپنی جگہ سے نکل جانا، چاہے مرد کو منی نکلے یا عورت کو، اس میں دونوں برابر ہے. مرد کو نکلے یا عورت کو، اس میں دونوں برابر ہے. دوسری چیز اعلی تناسل کو عورت کے اندام نہانی میں داخل کرنا، اس صورت میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. تیسری چیز کہ اگر کوئی کافر، جس کو متعدد علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی کافر اسلام لاتا ہے تو اس صورت میں بھی اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. چوتھی چیز موت کی وجہ سے بھی میت کو غسل دینا واجب ہو جاتا ہے. ہاں اس میں جو شہید ہیں وہ الگ ہیں کہ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو اسی کپڑے میں اسی خون میں ان کو دفنا دیا جائے گا، ان کے لیے غسل نہیں. اور پانچویں اور چھٹی چیز یہ ہے کہ حیض اور نفاس سے اگر عورت پاک ہو رہی ہے، حیض اور نفاس آنا بند ہو گیا ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں عورت کے اوپر ضروری ہے کہ وہ غسل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان مسائل کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.